السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو مونسٹرس لو کی پہلی 2 ایپیسوڈس تو لاسٹ منڈے پوسٹ ہو گئی تھیں اور آج ہے تیسری ایپیسوڈ۔ تو اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ تو آئیے چلیں کرتے ہیں ایپیسوڈ کو سٹارٹ۔ گڈ مارننگ موم، مہک نے کچن میں آتے کہا۔ گڈ مارننگ، آج تم جلدی اٹھ گئی؟ ثانیہ جہانگیر نے ٹیبل پر جگ رکھتے کہا۔ ہاں جی، وہ بس آج ڈیڈ کے آفس جانا تھا، مہک نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ چلو تم ناشتہ کر لو، نازیہ بھی اسے پہلے ناشتہ دے دیں۔ آپ نے کہیں جانا ہے آج پھر؟ مہک نے ثانیہ کو باہر کی طرف جاتے پوچھا۔ ہاں، آج مسز عافیہ کی طرف جانا ہے، پھر ان کے ساتھ جانا ہے، رات تک ہی واپسی ہوگی، ثانیہ نے مہک کو کہا جس کے نازیہ بھی ناشتہ دے رہی تھی۔ مہک بس سر ہلا کر ناشتے میں مصروف ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ ماما، ماما مجھے جلدی سے ناشتہ دے دیں، مجھے جانا ہے، نور نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا آرام سے، کون پیچھے پڑ گیا تمہارے؟ رضیہ بیگم نے اس کے آگے آملیٹ اور پراٹھا رکھتے ہوئے کہا۔ ارے ماما پیچھے کوئی نہیں پڑا، لیکن مجھے دیر ہو جائے گی، 9 تو بج گئے ہیں، نور نے جلدی نوالا لیتے کہا۔ توبہ لڑکی، یہ ختم کر کے جانا، رضیہ بیگم نے اس کی جلدی پر کہا جو ہر بار کھانا درمیان میں ہی چھوڑ جاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا آج جلدی چلے گئے؟ نور نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آج کچھ کام تھے انہیں تو بس اسی لیے، رضیہ بیگم نے پانی کا گلاس اسے دیتے بتایا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، نور نے اس گلاس میں سے پانی پیتے کہا۔ نور یہ مکمل، مجھے دیر ہو رہی ہے، نور نے باہر نکلتے اونچی آواز میں کہا جس پر صرف رضیہ بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھا نازیہ بھی، میں جا رہی ہوں، مہک نے باہر کی طرف جاتے کہا۔ ارے بچے اپنا موبائل تو لیتی جاؤ، نازیہ بھی نے اس کا موبائل پکڑاتے کہا۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی، اچھا میں چلتی ہوں، مہک نے گاڑی میں بیٹھتے کہا۔ شایان ناشتہ تو کر لو، یمان نے شایان کو باہر کی طرف جاتے دیکھا تو پیچھے سے کہا۔ نہیں بھائی، میں آفس میں کھا لوں گا، چلتا ہوں، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ موسیٰ اپنی اس بار کی سزا سے کچھ سبق ملا تمہیں؟ یمان نے اپنے ناشتے کا آخری نوالا لیتے کہا۔ جی بھائی مل گیا، موسیٰ نے نظریں جھکائے بولا۔ گڈ، چلو ٹھیک، اور آہان جلدی چلا گیا آج؟ یمان نے کرسی سے اٹھتے کہا۔ جی بھائی وہ یہ سزا، موسیٰ نے برتن اٹھاتے ڈرتے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگلی بار سے یہ نہ ہو، یمان کہہ کر باہر کی طرف چلا گیا تو موسیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ مے آئی کمنگ؟ نور نے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ یس کمنگ، شایان نے فائل کی طرف ہی نظریں جھکائے کہا۔ ہائی، آئی ایم سائیکولوجسٹ نورالعین فیاض، یور سیکریٹری کالڈ می یسٹرڈے۔ ہائی، میں سائیکولوجسٹ نورالعین فیاض ہوں، آپ کے سیکریٹری نے مجھے کل فون کیا تھا، نور نے اندر آتے ہوئے کہا جس پر شایان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوہ سائیکولوجسٹ، سو دا ورک ہی کالڈ فار از ڈن اور یو کم ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ایز۔ اوہ سائیکولوجسٹ، تو اس نے جس کام کے لیے بلایا وہ ہو گیا یا آپ پہلے اپنا تعارف کروانے آئی ہیں؟ شایان نے فائل بند کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ اب مکمل نور کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شایان سر، پلیز ریموو یور کمپلینسی ایز آئی ہیو کم ہیئر آفٹر کمپلیٹنگ مائی ورک۔ شایان صاحب معذرت کے ساتھ اپنی خوش فہمی دور کریں کیونکہ میں یہاں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد آئی ہوں، نور بھی شایان کے ہی انداز میں کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح بنا اجازت بیٹھنے پر شایان اس کی جرأت پر حیران تھا کیونکہ شایان شاید دنیا کے جانے پہچانے وکیلوں میں سے ایک تھا اور کوئی بھی اس طرح بنا اجازت اس کے سامنے بات بھی نہیں کرتا تھا، اور یہ لڑکی اس کے ہی آفس میں اس کے ہی سامنے بنا اجازت بیٹھی تھی۔ ویسے میں نے آپ کو بیٹھنے کو کہا نہیں تھا، خیر بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو؟ شایان نے اس کو جتاتے ہوئے کہا۔ چلیے کوئی نہیں، آپ اگلی بار کہہ دینا، خیر میں نے اس مجرم کو دیکھ لیا ہے، نور نے شرمندہ ہوئے بغیر فائل کھولتے ہوئے کہا۔ تو شایان نے ایک ہاتھ سے پین گھماتے ہوئے بولا۔ تو کیا، آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نور اس کے تو پر حیران تھی۔ ویسے مس نور، سائیکولوجسٹ آپ ہیں، میں نہیں، شایان ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اسے شرمندہ کرنے کی۔ جی جانتی ہوں میں، لیکن آپ کی رائے لینی تھی بس، لیکن لگتا ہے رائے کے علاوہ ہر بات میں آپ کی زبان چلتی ہے۔ دیکھیے، میں دیکھنے نہیں بتانے آئی ہوں، خیر میں نے اس مجرم کو دیکھ لیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، صرف اپنی سزا سے بچنے کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے، اور یہ ہے اس کی رپورٹ، دیکھ لیں آپ بھی، نور نے طنز کرتے کہا تو شایان بولا ہی تھا کہ نور اس کے بارے میں بتانے لگ گئی جس وجہ سے وہ چپ ہو گیا تھا۔ اور آپ کیسے یقین سے کہہ سکتی ہیں جبکہ اس نے ہمارے اہلکاروں پر بھی حملہ کیا تھا؟ کیونکہ سائیکولوجسٹ میں ہوں، آپ نہیں، اور ویسے بھی جو انسان پاگل ہوتا ہے اسے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کون ہے اور کون نہیں۔ آپ کے مطابق اس نے آپ کے اہلکاروں پر حملہ کیا، لیکن میں جب گئی تو وہ بالکل آرام سے بیٹھا تھا اور مجھ سے بھی بات آرام سے ہی کی اس نے۔ اور سائیکولوجسٹ انسان کے چہرے پڑھ لیتے ہیں، ایک تو میں سائیکولوجسٹ ہوں جو چہرہ پڑھ لیتا ہے، اور دوسرا میں عورت ہوں جو مرد کی نظر کو بھی پہچان لیتی ہے، اور جس طرح وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا اس طرح کوئی پاگل نہیں دیکھتا۔ نور نے اس کی بات اس کے منہ پر مارتے ہوئے کیس کی تفصیل بتائی۔ فائل تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا، کافی ہے، نور کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شایان فائل سائڈ پر رکھتے بولا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں چلتی ہوں، اگر پھر میری مدد کی ضرورت ہو تو کال کر لینا، ویسے میں دعا کروں گی کہ آپ سے دوبارہ کوئی ملاقات نہ ہو، نور نے کرسی سے اٹھتے کہا، لیکن آخری والی لائن دل میں ہی کہی تھی۔ نہیں مس نور، دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی، ویسے شکریہ آپ کا، سائیکولوجسٹ تو اچھی ہیں آپ، بس تھوڑی تمیز بھی سیکھ لیں کہ کسی کے آفس میں اس سے اجازت لے کر بیٹھتے ہیں،
نور جو شایان کی پہلی بات پر خوش ہوئی تھی، اگلی بات کو اس نے تنزیہ طور پر کی تھی، اس پر غصہ آیا تھا اسے، مگر وہ شایان کو جواب دیے بغیر ہی آفس سے باہر نکل آئی تھی، مگر اسے سائیکو شاہ کا لقب ضرور دے آئی تھی، جو اس کے کانوں نے آسانی سے سن بھی لیا تھا۔ نور کے جاتے شایان اپنے کام ختم کرنے لگ گیا، لیکن وہ ابھی تک حیران تھا، لوگ اس کے سامنے بولتے نہیں تھے اور یہ لڑکی اس کی ہر بات کا جواب آسانی سے دے رہی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور سے بات کر اسے تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ کیا بات ہے لڑکی، بولو کیوں ملنا تھا تم نے ہم سے؟ یہ منظر اس کمرے کا تھا جہاں پر صرف ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں پڑی تھیں، اور درمیان میں صرف ایک چھوٹا سا بلب لٹک رہا تھا جس سے بہت ہی مشکل سے چہرے دیکھے جا سکتے تھے، اور اس وقت بھی ایک کرسی پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی جو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور اس کے سامنے بیٹھا شخص جس نے چہرے پر رومال باندھا تھا وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے انصاف چاہیے، وہ لڑکی گھبرا کر بول رہی تھی۔ مجھے ساری بات بتاؤ، اب کی بار وہ آرام سے بولا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں جہاں صرف میرے ساتھ میری ماں رہتی ہے، اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے میں پاس ہی ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ وہاں کا پرنسپل بچیوں سے غلط کام کرواتا ہے اور پھر انہیں بلیک میل کرتا ہے، اور جب مجھے پتہ لگا اور میں نے اس سے بات کی تو اس نے، وہ لڑکی اس سے آگے مزید کچھ نہیں بول پائی تھی، لیکن سامنے بیٹھا شخص سب سمجھ گیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا سزا ملے اسے؟ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بچیوں کی ویڈیوز بھی بناتا ہے اور میری بھی اس کے پاس ہے۔ اس لڑکی کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ ہم دیکھ لیں گے، سزا بتاؤ اس کی۔ اس شخص نے آرام سے غصے والی آواز میں کہا۔ میں چاہتی ہوں اسے بھی اتنی ہی تکلیف اور اذیت ملے جتنی وہ ان بچیوں کو دیتا ہے۔ اس لڑکی نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ مارشل، انہیں لے کر جاؤ، اور ہاں، ان کے لیے کوئی اچھی سی جاب بھی تلاش کرو۔ اس شخص نے کرسی سے اٹھتے اپنے خاص بندے سے کہا اور خود اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف نکل گیا۔ تو مسٹر ارمان جہانگیر خان، میں وجہ جان سکتا ہوں اس دعوت کی مجھے کیوں بلایا گیا؟ یمان نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا کش لیتے پوچھا۔ اس وقت یمان شاہ ارمان خان کے آفس میں بیٹھا تھا جو جدید طرز سے بنایا گیا تھا۔ ارے مسٹر شاہ، میں کام کی بات پر آتا ہوں، سیدھے بولیں، کتنے پیسے لیں گے آپ؟ ارمان نے ایسٹرے یمان کی طرف کرتے کہا۔ کیا مطلب؟ یمان نے ناسمجھی سے کہا۔ او ہو یار شاہ صاحب، آپ بھی نا، چلیے کوئی نہیں، ہمیں جو پروفٹ ہوگا اس میں سے 30% آپ کا، ارمان نے اس کی طرف جھکتے کہا۔ ہا ہا ہا، تو تم مجھے اس جگہ کے لیے رشوت لگا رہے ہو؟ تو تمہاری بھول ہے ارمان جہانگیر خان، وہ جگہ ان یتیم اور مسکین بچوں کی ہے، اور یمان شاہ اتنا بھی بغیرت نہیں ہوا کہ کسی کا حق مارے۔ ارمان کی بات سنتے یمان غصے سے سگریٹ پھینک کر چلا جاتا۔ اگر کمرے کے شیشے ساؤنڈ پروف نہ ہوتے تو سارا آفس یمان شاہ کی آواز سنتا۔ ارمان جہانگیر خان، اگر تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یقین کرو دنیا کی کوئی طاقت تم لوگوں کو یمان شاہ سے نہیں بچا پائے گی۔ ایک ایک لفظ غصے سے کہا گیا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے یمان وہاں رکا نہیں تھا، نکلتا چلا گیا۔ ایکسکیوز می، لسن، مہک نے اونچی آواز میں کہا، لیکن سامنے والے نے سنا نہیں تھا۔ مہک جو ابھی ابھی آفس آئی تھی، ارمان کے روم کی طرف جاتے کوئی تیزی سے اس کے پاس سے گزرا تھا، جس پر وہ حیران ہوئی تھی، مگر اچانک ہی اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں ایک بلیک کلر کا وائلٹ پڑا تھا، جو شاید نہیں یقیناً اسی انسان کا تھا، اور اب مہک وہ وائلٹ اسے دینے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر بلیک، مہک نے اب کی بار اس کے کوٹ کے کلر کے مطابق آواز دی تھی، جس پر سامنے والا اس کی طرف متوجہ بھی ہوا تھا۔ یہ لیں آپ کا وائلٹ، مہک نے وائلٹ اس کی طرف کرتے کہا، جسے اس شخص نے تھام لیا اور بنا کچھ کہے باہر کی طرف چلنے لگا۔ اوہ ہیلو مسٹر بلیک، انسان تھینک یو ہی کہہ دیتا ہے؟ ایک منٹ، مسٹر بلیک نہیں، آپ کو تو مسٹر خروس کہنا چاہیے، مہک نے ایک بار پھر اس کے پاس آتے کہا، جو اب کے کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا۔ اوہ سوری، میں بھول گیا، بائی دا وے تھینک یو، یمان نے معذرت کرتے کہا۔ اٹس اوکے، بٹ نیکسٹ ٹائم۔ ہے مہک، تم وہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے مہک کچھ کہتی ارمان کی آواز نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارے بھائی، وہ میں بس انہیں، مہک نے اس طرف منہ کر کے دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کسی سے بات کر رہی تھی، مگر اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ ارمان نے اسے وہاں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلیں اندر، مہک کہتے ہوئے ارمان کے ساتھ آفس کے اندر چلی گئی، لیکن وہ حیران تھی کہ وہ اتنی جلدی کہاں چلا گیا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور نیو ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔